نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے روزے دار کو اتنی اہمیت کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس پر ایسا کیوں نہیں؟ روزے میں ایسی کیا بات؟ تو اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حج کرنے کے لیے کئی میلوں کا سفر کر کے جاتا ہے اور پھر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک آدمی دیتا ہے، دوسرا لیتا ہے۔ اس عبادت میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رکھتا ہے اس کو پتہ ہے، یا جس کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اور دوسری بات، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی بہت سی صفات بندے کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی۔ پہلی بات یہ کہ روزے میں انسان صبح صادق سے لے کر مغرب تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے۔ تو روزے دار بھی جب رمضان کے مہینے میں ایسا کرتا ہے تو اللہ کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں۔ تو روزے دار بھی رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مزید تراویح پڑھتا ہے۔ فرمایا تراویح کے بارے میں یہ ثواب کی چیز ہے۔ اور وہ مزید کچھ گھنٹے جاگتا ہے۔ اب یہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ جو ہے وہ جاگتے ہیں، اللہ کی صفت بندے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے روزے کی عبادت اور اہم بن گئی۔ اور سب سے بڑی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کی امت بھی اللہ کی محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کسی امت کی تعریف نہیں فرمائی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار اور پہلی امت کے روزے داروں میں یہ فرق ہے کہ میری امت کے روزے داروں کو 5 ایسی خصوصیات دی ہیں، 5 ایسی خوبیاں دی ہیں جو دوسروں سے افضل ہیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جنت کو ان کے لیے روز سجایا جاتا ہے، سال کے شروع سے اخیر تک۔ اور یہ آج سے نہیں سجایا جا رہا، کب سے سجایا جا رہا ہے۔ اور اللہ یوں فرماتا ہے کہ اس کو خوب سجاؤ، اس کو خوب سجاؤ، تاکہ میرے بندے جلدی دنیا کی مشقتیں جھیل کر برداشت کر کے جب اس کی طرف آئیں تو خوش ہو جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے دار کے لیے مچھلیاں جو ہیں افطار سے سحر تک بخشش کی دعا کرتی۔ ایک ہے انسان کے لیے دعا کرنا، اور ایک مچھلیاں جو بے زبان مخلوق اور معصوم مخلوق ہے، وہ جب روزے دار کے لیے دعا کریں گے تو اس کی بخشش میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے،
اکثر اوقات انسان یہ کہتا ہے شیطان کی وجہ سے میں یہ نہیں کرتا، شیطان کی وجہ سے یہ نہیں کرتا، شیطان وہ نہیں کرنے دیتا۔ اللہ پاک رمضان کے مہینے میں شیاطین کو بند کر دیتے ہیں تاکہ میرے روزے داروں کے روزے خراب نہ ہو۔ اور فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس میں اور خوبی چوتھی یہ فرمائی کہ اس میں رمضان کی آخری رات کو روزے داروں کے لیے انعام کی رات، انعام الجائزہ کی رات بنا دی۔ حضرت صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، اصول یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت اس کو فوراً دے دی جائے، تو اس رات کو انعام الجائزہ، انعام کی رات بنا دی۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ کتنی زیادہ خوبیاں اس روزے دار کو مل گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ایسے اس کے حقوق ادا کریں کہ یہ جو اس کے فائدے ہیں صرف رمضان تک نہ رہیں، باقی 11 مہینوں پر بھی پھیل جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔